جی اب اگر وہ دوسری طرف زبان سے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، یہ ہے وہ ہے، مجھے تو کوئی رائے برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ زبان سے سچ بول رہا ہوگا؟ نہیں. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے اندر مرض ہے، وہ مریض ہے، یعنی منافق ہے، تو پھر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتا ہے، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جب ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ بھائی یہ مریض ہے، اس کے اندر مرض ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میرے اندر مرض ہے، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی اس کو بار بار بتایا جا رہا ہوتا ہے، طریقے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے، بھائی تیرے اندر مرض ہے، اس کا علاج کر لے، تیرے اندر مرض ہے، اس کا علاج کر لے، تیرے اندر مرض ہے، اس کا علاج کر لے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جس کے اندر مرض ہوتا ہے، اگر براہ راست اس کا نام لے کر اس کو کہا جائے نا کہ بھائی تیرے اندر مرض ہے، تو مریض ہے، اصلاح کر لی ہے، تیرے اندر نفاق ہے، تو یہاں نشست کے اندر تو اس کی مجبوری ہوگی خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، بھائی مجھے ایسا کہا گیا، میں تو بڑے بڑے نعرے لگانے والا، میں تو اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں، میں تو بڑا مخلص ہوں، میں تو یہ ہوں، مجھے ایسا کہہ دیا گیا، تو کیا ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ اب ظلم نہیں کیا جاتا، کیا کہتے ہیں، انتہائی حکمہ سے کام کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر مرض ہے، ہم اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ کیا کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ تو کیا کیا جاتا ہے، اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا بھئی آپ کے اندر مرض ہے، بلکہ رب کیا ہے، رب العزیز الحکیم ہے۔ رب کیا کرتا ہے، رب یعنی یوں سمجھیں، آپ خود اپنی سوال بھی خود اٹھاتے ہیں، جواب بھی خود دیتے ہیں، یعنی سامنے ایک ایسا شخص ہے، ایسا فرد ہے جو کہ المومن ہے۔ کیا ہے؟ المومن ہے، خالص رب کا وجود ہے، رب کا غلام ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی حالات و واقعات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی خواہش کی اتباع اس سے ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی چاہت نہیں ہوتی، اس کی چاہت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی وجہ سے، یعنی حالات کی وجہ سے یا رزق کی وجہ بنتی ہے، چھوٹی موٹی خواہش کی اتباع ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اگر یعنی کہ اس کے اوپر واضح کیا جائے وہ آپ نے یہاں پر خواہش کی اتباع کیا، یہاں شرک کیا تو آگے سے بفر جائے گا، نہیں، بلکہ وہ تو ہے ہی المومن، اس کو تو وہ تو چاہتا ہے کہ بھائی میرے اوپر میری غلطی واضح ہو، وہ جو بھی اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کرتا ہے، وہ اسے اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا محسن جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا جاتا ہے، مخاطب کسے کیا جاتا ہے؟ مخاطب اس کو کیا جاتا ہے جو المومن ہوتا ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی جاتی ہے، بھائی آپ یہ کر رہے ہو، آپ ایسا کر رہے ہو، آپ ویسا کر رہے ہو، آپ خواہشات کی اتباع کر رہے ہو، آپ شرک کر رہے ہو، ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے، وہ آگے سے بفرتا نہیں، وہ آگے سے یہ نہیں سوچتا بھائی وہ میری ان کے سامنے بےزتی کر دی، ان سب کے سامنے، جی وہ کیوں نہیں سوچتا؟ یہاں ایک اور مثال سے سمجھ لیں، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ بھائی مثال کے طور پر جب نشست کے اندر جو ہے وہ 200-300 افراد موجود ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ 200-300 افراد کے اندر اس کو ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے تو وہ برا محسوس نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، آپ کا وجود، آپ کیا ہیں، آپ کا وجود کیا ہے؟
تنظیم ہے نا، جی جی تنظیم کسے کہتے ہیں؟ تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاں منظم گروہ، یعنی ہیں ایک سے زائد وجود، ایک بظاہر ایک سے زائد وجود ہونے کے باوجود ایک ہی وجود ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی وجود ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیا جسم کا کوئی عضو کسی دوسرے عضو سے شرم کھاتا ہے؟ یا مثال کے طور پر جسم کے کسی ایک عضو جو ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے، سارے سب کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے نا، تو کیا وہ برا محسوس کرتا ہے بھائی یہ دیکھو ان کے سامنے میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ جب ہے اپنا وجود ہے تو اپنے وجود سے کوئی شرم کھائی جاتی ہے؟ یعنی اپنا جو وجود ہوتا ہے اپنے وجود سے، یعنی اپنے سامنے، یعنی کہ اپنے وجود سے کوئی بےزتی فیل کی جائے گی یا ایسا ویسا محسوس کیا جائے گا؟ ایسا ویسا تو تب محسوس کیا جائے گا جب پتا ہوگا بھائی کوئی غیر موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی تو جو المومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا محسوس نہیں کرتا، نہ غصہ کرتا ہے، نہ وہ یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے، یا اس کے اندر ایک رائے برابر بھی یہ نہیں آتا، یہاں اتنا یہ چیز نہیں آتی کہ بھائی اتنوں کے سامنے میرے ساتھ ایسا کیا گیا۔ کیوں نہیں سوچتا وہ؟ اس لیے نہیں کہ وہ دل سے سب کو اپنا وجود مان رہا ہے، تو اپنے وجود کے سامنے کہا جائے گا کہ بھی مجھے ڈانٹا گیا یا میرے ساتھ ایسا کیا گیا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی۔ لیکن وہ جو اپنا وجود نہیں سمجھتا، جو ابھی بھی اس سٹیج پر ہے کہ وہ الگ ہے میں الگ ہوں، وہ الگ ہے میں الگ ہوں، زبان سے وہ بے شک بڑے بڑے دعوے کرے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ مشرک مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر ابھی بھی شرک موجود ہے، وہ ابھی بھی شریک ہے، وہ ضم نہیں ہوا وجود کے اندر، وہ وجود کے اندر ضم نہیں ہوا، اس نے اپنی میں نہیں ماری، بلکہ ابھی بھی وہ میں کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ فیل کرے گا بھائی اتنے ساروں کے سامنے مجھے ایسا کہہ دیا، مجھے ڈانٹ، یہ مجھے اکیلے بھی کہہ سکتے تھے، سب کے سامنے ایسا کیوں کیا؟ جی مجھے پرسنل میں کہہ سکتے تھے۔ جی تو غور کیجئے گا کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا رب کیا ہے؟ رب الصبور ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ کب تک صبر؟ جب تک، یعنی ہر شے کی ایک حد ہے نا، ہر شے کی اجل ہے، تو صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب تک صبر کی حد نہیں آتی تو رب کیا کرتا ہے؟ رب صبر کرتے ہوئے مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جو کہ شریک ہے، جو مشرک ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو براہ راست اس کا نام نہیں لیا جاتا، براہ راست اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا، بلکہ مخاطب کیا جاتا ہے المومن کو۔ مخاطب کسی کیا جاتا ہے؟ مخاطب کیا جاتا ہے المومن کو۔ اب غور کیجئے گا جب مخاطب جو ہے المومن کو کیا جا رہا ہے، تو جو المومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ جو بات کی جا رہی ہے کسی دوسرے کو کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو بھی بات کی جا رہی ہو تو وہ سمجھتا ہے یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے گا کہیں میں تو غلط نہیں، یا کہیں یہ خامی میرے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ لیکن جو مشرک ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا، یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا، اس کا حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے یہاں یہ بات میرے، یعنی کہ یہ میں اس طرح کا ہوں، یہ میرے اوپر فٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا،
وہ اس کو اپنے اوپر نہیں لے گا. وہ ذرا نہیں سوچے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ مجھے کہا جا رہا ہو. نہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ الٹا مثال کے طور پر غور کیجیے گا. اگر ایک بڑا ہے وہ غلطی کرنے پر کسی کو ڈانٹتا ہے تو وہ دوسرا جو ہے دوسرا کیا کرے گا؟ وہ بجائے یہ کہ وہ اپنے گریبانے میں جان کے وہ الٹا وہ بھی ڈانٹنا شروع ہو جائے گا. تجھے کس نے کہا تھا ایسا کر؟ نہیں کرنا تھا، کیوں کیا؟ اچھا ہوا تو یہ ڈانٹ پڑی، تو ڈیزرو کرتا تھا. جی جی یعنی بجائے یہ کہ اپنے گریبان میں جھانکا جائے، بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک بہانہ بنا ہے، اصل میں میرے لیے ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. کیونکہ جب بار بار بتایا گیا ہے، غور کیجیے گا جب بار بار کیا بتایا گیا ہے، جیسے یہ خود مسلمان ہی مانتے جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر ہے. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر قدر سے، قدر کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو طے شدہ ہے. ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ تب ہی ہلتا ہے جب اس کا ہلنا قدر میں، تقدیر میں کیا جا چکا، یعنی طے شدہ، رب نے طے کر دیا. نمبر 2، رب نے جو بھی ہونا طے کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، بغیر حق نہیں ہے، بالحق ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ایک واقعہ کہ وقوع آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یا یعنی آپ کو کوئی دکھایا یا سنایا جاتا ہے تو وہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں. جی بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی دکھایا جا رہا ہے یا آپ کو سنایا جا رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں، بلکہ سمجھیں، غور کریں. بھائی بے شک مثال آپ کے سامنے کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، یا آپ کے سامنے کسی کو سزا دی جا رہی ہے، یا آپ کے سامنے کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ اس کو غلط دیکھنے کی بجائے، یعنی کہ اس کو غلط دیکھیں، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو جو ہے مجرم یا ملزم کے طور پر دیکھیں، بلکہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر لیں. میں ایسا تو نہیں، کہیں یہ مجھے تو نہیں دکھایا جا رہا. تو جو المومن ہوتا ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اوپر نہیں لے گا. ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی جی اپنے اوپر نہیں لے گا. اپنے اوپر نہیں لیتا. اپنے اوپر خوش ہوتا ہے دوسرے کی بےزتی ہوئی ہے. بالکل زبردست. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا. صبر کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ وہی براہ راست نہیں سمجھایا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ سمجھایا جاتا ہے. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. لیکن منافق جو ہے وہ باز نہیں آتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باز نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو بتایا، صبر کی ایک حد ہوتی ہے. تو جب وہ حد آ جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی پھر اس کے لیے حالات ہی ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جو اس کے اندر مرض ہے وہ باہر آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بیماری جو ہے اپنا کام دکھائے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی کرنے کا کہا جاتا ہے، بے شک آپ کو نظر آئے بھائی یہ کام ایسا ہے کہ کوئی اس کی اہمیت و حیثیت نہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی خواہش کی اتباع نہیں کرنی، آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی. اب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ جس کے اندر مرض ہوگا. اور اگر بھائی ایک ایسا کام کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ بظاہر اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، تو کیا کام کہنے والے کو نہیں پتا کہ اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں؟ کیا وہ پاگل ہے، بیوقوف ہے؟